لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے عزیز دینی اسلامی غیرت مند ساتھیوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے چاند کے اعتبار سے اس کا نام ہے ذی الحجہ. ذی الحجہ حج والا، یعنی ایسا مہینہ جس میں حج کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہفتے میں جمعے کے دن کو، سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے ذی الحجہ کے مہینے کو اور خاص طور پر ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو، شروع کے جو 10 دن ہوتے ہیں، ان کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے. ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو نیک عمل جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے اتنا کسی اور دن میں محبوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو نیک عمل جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے اتنا کسی اور دن محبوب نہیں ہے. اگر آپ ان 10 دنوں کے اندر 2 رکعت نماز پڑھیں گے نفل، تو اس کا ثواب دوسرے دنوں میں نفل پڑھنے سے زیادہ ہے. اگر آپ ان 10 دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اس کی فضیلت دوسرے دنوں میں تلاوت کرنے سے زیادہ ہے. اگر آپ ان 10 دنوں کے اندر کسی غریب کی مدد کریں گے، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کریں گے، تو اس کا ثواب اور دنوں میں غریب کی مدد کرنے، پریشان حال کی پریشانی دور کرنے سے زیادہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. آتا ہے کہ جس طریقے سے رمضان المبارک کے دن بھی بابرکت ہوتے ہیں اور رمضان المبارک کی راتیں بھی بابرکت ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ شروع کے 10 دن ہیں، یہ بھی بالکل فضیلت میں، درجے میں بہت الگ ہیں. یعنی ذی الحجہ کے دن ایسے ہیں جیسے رمضان المبارک کے دن، اور ذی الحجہ کی راتیں ایسی ہیں جیسے رمضان المبارک کی راتیں. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. مفسرین نے 10 راتوں سے بیان کیا ہے کہ ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، چونکہ اسلامی کیلنڈر میں اور اسلامی تاریخ میں رات پہلے آتی ہے اور دن رات کے بعد آتا ہے، اس وجہ سے رات کی قسم کھائی. اور آگے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والشفع والوتر، قسم ہے جوڑے کی اور قسم ہے طاق کی. جوڑے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جوڑے سے مراد یوم النحر، عید الاضحیٰ، قربانی کا دن ہے، اور طاق سے مراد ہے کہ عرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ، عرفہ کا دن. یہ مفسرین کے والشفع والوتر کے اندر یہ اقوال ملتے ہیں. تو یہ جو مہینہ اور خاص طور پر یہ جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بڑی فضیلت کے ہیں. ان 10 دنوں کے اندر، اس مہینے کے اندر اسلام کا بہت بنیادی رکن حج، جو مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، وہ ان دنوں میں ادا کیا جاتا ہے. وقوف عرفہ جو حج کا انتہائی اہم رکن ہے، کہ اگر کسی کا وقوف عرفہ فوت ہو جائے تو گویا کہ اس کا حج فوت ہو گیا، تو وہ اس مہینے کی 9 تاریخ کو کیا جاتا ہے. تو یہ 10 دن بہت خصوصی فضیلت کے ہیں، لہذا زیادہ سے زیادہ ان دنوں کو عبادات کے اندر، روزے کے اندر اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے گزارنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں،
اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کریں، جتنا ہو سکے کریں۔ ذی الحجہ کا ایک حکم یہ ہے کہ اس مہینے کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر، عرفہ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک کے جو ایام ہوتے ہیں ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ یہ 5 دن ایام تشریق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان 5 دنوں کے اندر تکبیر تشریق کہی جائے گی۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ مردوں کے لیے فرض نماز کے بعد بلند آواز سے 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا یہ واجب ہے۔ چنانچہ جب یہ دن آئیں گے اور یہ تاریخیں شروع ہوں گی، مساجد کے اندر فرض نماز کے بعد یہ ہے تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھی جائے گی۔ یہ حکم تو مردوں کے لیے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں جب نماز پڑھیں تو فرض نماز کے بعد وہ بھی تکبیر تشریق کہیں، بس یہ کہ وہ بلند آواز سے نہیں کہیں گی، وہ ایسا سے کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو ایام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ایام ہیں۔ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اس نیت سے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمیں حاصل ہو رہی ہے، گناہوں سے ہم دور ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم قریب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اور گویا کہ گناہوں کی نحوست ہم سے دور ہو رہی ہے، نیکیوں کی محبت ہمارے اندر آ رہی ہے۔ یہ تو ان خاص دنوں کے اندر واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ جو اللہ والے ہوتے تھے اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ذی الحجہ کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے اپنا ذکر بڑھا دیتے ہیں، اپنی عبادت بڑھا دیتے ہیں، اپنی تلاوت بڑھا دیتے ہیں، اپنے روزے بڑھا دیتے ہیں، اپنا صدقہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو ہم 9 تاریخ کا انتظار نہ کریں، ہم آج سے ابھی سے شروع کر دیں کہ انشاءاللہ کثرت سے ذکر کریں گے۔ اور آسان تو یہ ہے کہ جو تکبیر تشریق آپ ان خاص دنوں میں کہیں، آپ ابھی سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے معمول میں لے لیں کہ اپنا گزر رہے یہ تکبیر تشریق پڑھتے رہیے۔ بہت جامع الفاظ ہیں کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو، اس کی پاکی کو، اس کی حمد کو، اس کی ثنا کو، اس کی تعریف کو اپنی زبان سے بہت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بڑی طلب کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی وہ کہ عظمت کو سمجھتے ہوئے، اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کا زبان سے اپنی زبان کو ان اذکار سے تر رکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ بازاروں میں جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیریں کہتے تھے، اور ان کو دیکھا دیکھی دوسرے مسلمان تکبیر کہتے تھے۔ یہ ذکر کے دن ہے، ہر جگہ ذکر ہوگا، گھر میں بھی ذکر ہو، مسجد میں بھی ذکر ہو، بازار میں بھی ذکر ہو، ہم جائیں زور سے ذکر کریں اس نیت سے تاکہ لوگوں کو رغبت ہو، اس نیت سے نہیں کہ لوگوں کو دکھائیں اور یوں ذہن میں بیٹھے کہ صاحب ان سے زیادہ فضیلت والے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ بڑائی کے ساتھ نہیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنی سعادت سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہے ہیں۔ لیکن ایک یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دوسروں کو نیکیوں کی طرف بلائیں، لیکن حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، کہ واقعی لوگ ہماری باتوں کی طرف متوجہ ہوں۔ ایک کام تو اس کے اندر یہ کرنے کا ہے کہ کثرت سے ذکر کریں، اور ذکر کرنا اتنا آسان ہے کہ اس کے لیے ہمیں اپنی دکان بند نہیں کرنی پڑے گی، ہمیں اپنا سفر کینسل نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم سفر کر رہے ہیں، سفر بھی چل رہا ہے، زبان سے ذکر بھی چل رہا ہے، ہم دکان میں بیٹھے ہیں، دکان میں بھی بیٹھنا ہو رہا ہے، زبان سے ذکر بھی ہو رہا ہے، ہماری کوئی چیز نہیں چھوٹے گی، بس دل پہ لینے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ کثرت سے ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ذی الحجہ کے روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، ذی الحجہ کے روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ذی الحجہ کے جو 10ویں دن ہے یعنی عید الاضحیٰ، اس کا روزہ تو حرام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہوتی ہے، قربانی کا گوشت ہم میں سے ہر ایک تناول کرتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو 1 سے لے کر 9 دن ہے یہ بہت اہم دن ہے۔ آتا ہے کہ یہ منی رمضان ہے، یہ منی رمضان ہے۔ جس طریقے سے رمضان المبارک کے روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بندہ کیا کیا حاصل کر لیتا ہے، اسی طریقے سے اگر طلب دکھائی جائے گی اور تڑپ دکھائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ بندے کو ان دنوں کے اندر، اس عشرے کے اندر بھی بڑی ترقیات، بڑے درجات، بڑے منازل عطا فرما سکتے ہیں۔ تو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے اپنے کو نقصان پہنچاوے کر۔ لیکن عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ یہ بڑی فضیلت والا ہے،
اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عرفہ کا روزہ یہ 1 سال گزشتہ کے گناہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ عرفہ کا روزہ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، یعنی 1 سال آئندہ کے گناہ، یعنی ابھی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اور آپ کو بشارت دی جا رہی ہے اگر آپ سے آگے کوئی گناہ ہوگا تو وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ یہ فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے۔ شاید آپ کی نظر نہ گزری ہو کہ ایسا عمل ہے کہ بھائی اب تو یہ سنا تھا کہ کوئی عمل کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اگلے گناہ جو بھی کیے نہیں ہیں، جو بھی ہمارے نام اعمال میں آئے نہیں ہیں، ان کے بارے میں فضیلت یہ خاص عرفہ کے دن کی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرفہ کا دن ہم کیسے مانیں؟ بھائی سعودی عرب کے اندر جو ہے ایک دن تاریخ آگے چلتی ہے، 9 ذی الحجہ وہاں پر پہلے ہو جاتی ہے، ہمارے وہاں اس وقت 8 ذی الحجہ ہے، تو ہم 8 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں، یا ہمارے وہاں جب 9 ذی الحجہ ہو تو سعودی عرب میں 10 ذی الحجہ ہوگی، تو ہم کس تاریخ کے حساب سے روزہ رکھیں؟ اپنی ہندوستانی تاریخ کے حساب سے روزہ رکھیں یا سعودی عرب کی تاریخ کے حساب سے روزہ رکھیں؟ دیکھیے، انسان جہاں ہے، جس ملک کے اندر ہے اور جس شہر اور صوبے کے اندر ہے، وہاں کی تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ ہمارے ملک میں جب 9 ذی الحجہ ہوگی تب ہمارے ملک میں عرفہ کا دن ہے، تو اسی دن روزہ رکھیں گے۔ یہ جو مطلع کا اختلاف ہے نا، یہ ہمارے وہاں جو چاند کی تاریخ ہے چاند سے چلتی ہے، ہمارے وہاں چاند جب نظر آئے گا اس وقت میں مہینہ شروع ہوگا، ہمارے وہاں بعد میں نظر آتا ہے، ہمارے وہاں تاریخ بعد میں شروع ہوگی۔ جس ملک کے اندر چاند پہلے نظر آتا ہے وہاں پر تاریخ پہلے شروع ہے۔ کہنے کا منشا یہ کہ آدمی اپنے ملک کا اعتبار کرے گا، جب ہمارے وہاں 9 ذی الحجہ ہوگی اس وقت ہم اس ملک کا اعتبار سے روزہ رکھیں گے۔ یہی سوال ہوتا ہے بھائی لیلۃ القدر ایک ہے کہ کئی ایک ہیں؟ اس ملک میں لیلۃ القدر الگ ہے، دوسرے ملک میں لیلۃ القدر الگ ہے، وہاں پر بھی یہ جواب ہے۔ ہم اپنے ملک کے حساب سے طاق راتوں میں جاگیں گے۔ رمضان المبارک میں طاق راتوں میں جاگنے کی جو فضیلت ہے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا جو حکم ہے وہ اپنے ملک کے اعتبار سے ہے، دوسرے ملکوں کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یہ بات ضمن آ گئی۔ اسی طریقے سے یہ جو ذی الحجہ ہے اس کے اندر ایک خاص عمل ہوتا ہے قربانی کا عمل۔ یہ قربانی قرآن پاک تو کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو ہر امت کے لیے قربانی کو طے کر رکھا ہے، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی لگائی ہے، لیکن جو قربانی ہم لوگ کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، جس طریقے سے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی، وہ ناقابل بیاں اور اعلیٰ درجے کی قربانی ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بہت اہمیت کے ساتھ جگہ دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی روایات کے اندر بڑی اہمیت کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا ہے، تو اس وجہ سے نمایاں طور پہ کہا جاتا ہے یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک حدیث میں صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کی کیا حقیقت ہے، اس قربانی کی کیا تاریخ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد تمہارے مورث سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پھر سے سوال کیا اے اللہ کے رسول فما لنا فیہا، تو اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ اگر ہم قربانی کریں گے جانوروں کی تو اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ کرام نیکیوں کو کتنے حریص ہوتے تھے، کتنی چیزوں کو انہوں نے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ فوراً سوال کیا اے اللہ کے رسول تو جن جانوروں کی پشت پر بال ہوتے ہیں ان کو تو یہ فضیلت حاصل ہو گئی کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہوگی، لیکن کچھ جانور ایسے بھی ہیں جن کی قربانی کی جاتی ہے اور ان کی پشت پر بال نہیں ہوتے بلکہ ان کی پشت پر اون ہوتا ہے، ان کی پشت پر اون ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ جیسے بکرا ہے، بکری ہے، یہ گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، ان کی پشت پر تو بال ہوتے ہیں، لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جن کی پشت پر اون ہوتا ہے، جیسے دمبا ہے، مینڈھا ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، تو ان کی پشت پر اون ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں کیا ملے گا اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی، اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی۔ جانوروں کی پشت پر لاکھوں بال ہوتے ہیں، کروڑوں بال ہوتے ہیں، جب آپ اپنی جانور کی قربانی کریں گے تو اتنے بالوں کے بدلے آپ کو نیکی ملے گی۔ آپ کا پیمانہ اور آپ کا نام اعمال کے اندر نیکیوں کا معیار کتنا بلند ہو جائے گا۔ یہ
صحابہ کرام رضواناللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا۔ تو یہ تو قربانی کی فضیلت، یہ تو قربانی کی تاریخ ہے، لیکن جس شخص پر قربانی فرض ہے یا جس شخص پر قربانی واجب ہے اور اس نے جان بوجھ کر قربانی نہیں کی، ایک شخص صاحب نصاب ہے، وہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے، لیکن وہ اگر وہ ادا نہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے، فرمایا من وجد ساعة ان يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، او كما قال کہ جس کے پاس قربانی کرانے کی وسعت ہو پھر وہ قربانی نہ کرائے تو ایسا شخص عیدگاہ نہ آئے، تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ قدم نہ رکھے۔ عیدگاہ کیوں جا رہے ہو؟ نماز پڑھنے؟ کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ اللہ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے تو حکم قربانی کا بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو حکم قربانی کا دیا ہے، تو پہلے قربانی بھی ادا کرو اور نماز بھی پڑھو، نماز بھی پڑھو، قربانی بھی ادا کرو۔ اس سلسلے میں کئی ایک بحثیں ہو سکتی ہیں قربانی کے وقت کے تعلق سے۔ قربانی کا وقت نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، پہلے نماز ادا کی جائے گی، اس کے بعد قربانی ادا کی جائے گی۔ قربانی کب سے کب تک ہو سکتی ہے؟ قربانی دن میں بھی ہو سکتی ہے، قربانی رات میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن دن میں روشنی میں قربانی کرنا یہ سنت کے مطابق ہے، لیکن اگر کسی نے اندھیرے میں قربانی کر دی تو قربانی تو ادا ہو جائے گی، قربانی تو ادا ہو جائے گی، لیکن یہ کراہت کے ساتھ ادا ہوگی کہ اندھیرے میں قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ قربانی کتنے دن ہے؟ قربانی کے 3 دن ہیں، قربانی کے 3 دن ہیں۔ 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ بقرہ عید کا دن پہلا دن، 11 ذی الحجہ دوسرا دن، اور 12 ذی الحجہ یہ تیسرا دن۔ ان 3 دنوں کے اندر قربانی ہوگی، قربانی چوتھے دن نہیں کی جائے گی۔ ہمارے وہاں جو بعض لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، در حقیقت وہ جو غیر مقلد ہیں، وہ چوتھے دن قربانی کو قربانی کے دنوں میں سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس باقاعدہ حدیثیں موجود ہیں، حدیثوں کی روشنی میں قربانی کے 3 ہی دن ہیں۔ چنانچہ ائمہ اربع، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، ان تمام کے قربانی کے 3 دن ہیں۔ ائمہ اربع میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو قربانی کے تو 3 ہی دن ہیں۔ اور یہ جو لوگ حدیثیں پیش کرتے ہیں باقاعدہ اس کے معقول جواب ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ چوتھے دن چوتھا دن قربانی کا دن نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات اور، جو لوگ چوتھے دن قربانی کے قائل ہیں ان کے دل میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چور ہے، اس لیے کہ ایک حدیث میں آیا کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے زیادہ عظیم عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایک بکرے کی قربانی کرنی ہے تو افضل کیا ہے؟ آپ پہلے دن قربانی کریں نا، افضل تو یہ نا آپ پہلے دن قربانی کریں، لیکن آپ پہلے دن نہیں کرتے ہیں، آپ دوسرے دن نہیں کرتے ہیں، آپ تیسرے دن نہیں کرتے ہیں، آپ چوتھے دن قربانی کرتے ہیں۔ صاحب کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، کہ ہم چوتھے دن قربانی کو مانتے ہیں۔ تو اگر آپ حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو حدیث کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ پہلے دن قربانی کریں، اس لیے کہ پہلے دن جتنا ثواب ملے گا اتنا دوسرے دن نہیں ملے گا، پہلے دن جتنا ثواب ملے گا اتنا دوسرے دن نہیں ملے گا۔ تو آپ ایک حدیث کو فرنٹ پہ رکھ کے دوسری حدیثوں کو چھپا رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال اس وقت اس موضوع پہ گفتگو تو نہیں کرنی ہے، لیکن اتنی بات ضرور بتانی ہے کہ ہم لوگ بہت پختگی کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہیں، باقاعدہ اس میں حدیثیں موجود ہیں، حدیثوں سے باقاعدہ دلائل ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی کے کہنے پہ ہم نے آگے کہہ دیا 3 دن کی قربانی ہے، چوتھے دن کی قربانی نہیں ہے۔ بہرحال قربانی کے تعلق سے یہ قربانی اصل اس کا راز کیا ہے، ایک بات تو یہ ہمارے سامنے آئی۔ اسی طریقے سے ایک بات اور بہت اہم ہے کہ اصل تو اس مہینے کا خاص عمل حج ہے، اس مہینے کا خاص عمل حج ہے، اور حج مکہ مکرمہ میں جا کر ہوتا ہے۔ حج ہر شخص کر نہیں سکتا ہے، جس کے پاس مال کی وسعت ہوتی وہ حج کر پاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنے فضل والے ہیں، کتنے مہربان ہیں اپنے بندوں پر۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم حج نہیں کر سکتے ہو تو اپنے مقام پر اگر ہو، اپنے ملک میں اپنے شہر میں ہو اور تم صاحب نصاب ہو تو تم قربانی کر کے حاجیوں کے ساتھ تم بھی مشابہت اختیار کر لو۔ حاجی وہاں مینا میں قربانی کر رہے ہیں، تم یہاں اپنے گھر میں قربانی کر لو۔ اور جس طریقے سے بندہ جب احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، اور اسی طریقے سے آپ بال نہیں کاٹ سکتے۔ اگر آپ نے ناخن کاٹ لیے، بال کاٹ لیے، خوشبو لگا لی، آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حاجیوں سے مشابہت پیدا کر لو، اس کی بھی فضیلت ہے، اس کا بھی اپنا ثواب ہے۔ تو حکم یہ دیا کہ جن لوگوں پر قربانی فرض ہے، واجب ہے، وہ لوگ جب تک قربانی نہ کر لیں
اپنے ناخن نہ کاٹیں، اپنے بال نہ کاٹیں. ان کو ناخن کاٹنا ہے، بال کاٹنا ہے، ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کاٹ لیں. اب ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا تو اگر ناخن اور بال اتنے بڑے نہیں ہیں کہ اس سے کوئی نقصان لازم آ رہا ہو تو انتظار کر لیں، قربانی کر لیں، اس کے بعد کاٹ لیں. لیکن یہ عمل کس کے لیے؟ یہاں اپنے مقام میں، اپنے شہر میں رہنے والے کے لیے مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. اگر کوئی اس مستحب پر عمل کرے گا اس کی فضیلت ہے، اس کا باقاعدہ ثواب ملے گا. لیکن اگر کسی کو ناخن کاٹے ہوئے 30 دن 35 دن ہو گئے، بال کاٹے ہوئے 35-40 دن ہونے والے ہیں، اب یہ ہے کہ پہلے بھی کاٹ نہیں پائے اور اگر اب قربانی کے بعد کاٹیں گے تو 40 دن کا عرصہ گزر جائے گا، 40 دن کا وقت گزر جائے گا. اب اس کے لیے انتظار نہیں ہے، اب اس کے لیے حکم ہے کہ پہلے ناخن کاٹے، پہلے بال کاٹے، ورنہ یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا، ورنہ یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا. تو یہ اصل تو یہ کہ اپنے مقام پہ رہنے والا جو مسلمان ہے یہ حاجیوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لے، حاجیوں کے ساتھ ایک مشابہت پیدا کر لے، حاجیوں کے ساتھ ایک مناسبت پیدا کر لے. جیسے وہ حاجی کریں گے ویسے ہم کریں گے، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ان کو قبول کریں گے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبول کر لیں گے. تو یہ قربانی کے تعلق سے. قربانی کے تعلق سے لوگ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ قربانی جیو ہتیا ہے، ایک دن میں صاحب اتنی قربانی، اتنا جانور ہلاک کر دیا، اتنے پیسوں پہ آگ لگا دی، اتنا خون بہا دیا. تو ایسے لوگوں کے لیے جواب یہ ہے کہ ہم لوگ گھروں میں دیکھتے ہیں نا، بلی ادھر سے نکلی، ادھر کی اس نے چوہا پکڑا کھایا، آگے بڑھی. کوئی کہتا ہے بلی نے جیو ہتیا کر دی؟ بلی بھی ایک مخلوق ہے، چوہا بھی ایک مخلوق ہے. کوئی کہتا ہے کہ بلی نے جیو ہتیا کر دی؟ چوہا بلی کی غذا ہے، بلی نے اپنی غذا حاصل کر لی. اسی طریقے سے کائنات کے اندر یہ تمام مخلوق ہے. کچھ مخلوق ہیں ایسی ہیں جو جاندار ہیں، ان کے اندر روح موجود ہے. بہت سی مخلوق ایسی بے جان ہے، درخت ہے اس کے اندر روح ویسی موجود نہیں جیسے جانور کے اندر روح موجود ہے، لیکن مخلوق تو بہرحال مخلوق ہے، مخلوق تو بہرحال مخلوق ہے. تو ایک حکم تو، ایک جواب تو سادہ سا یہ ہے کہ بھائی جس نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ اس کائنات میں زندگی گزارنے کا نظام بھی بتائے گا. اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام دیا ہے کہ جس طریقے سے سبزیاں تمہاری غذائیں، اسی طریقے سے خاص قسم کے جانوروں کو جو گوشت ہوتا ہے وہ بھی تمہاری غذا ہے. اور اس کے لیے خود ہم لوگ اپنے اوپر غور کر سکتے ہیں. خود قرآن پاک کہتا ہے نا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ خود ہمارے اندر اپنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں، ہمارے اندر نشانیاں موجود ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم کھانا کس طریقے سے کھاتے ہیں، دانتوں سے کھاتے ہیں نا. ہمارے دانت کس طریقے سے ہیں، دو قسم کے ہمارے دانت ہیں. کچھ دانت تو وہ جو نوکیلے قسم کے ہیں جو گوشت کھانے میں اور چبانے میں کام آتے ہیں، کچھ دانت وہ ہیں جو چپٹے قسم کے ہیں جو سبزی کھانے اور سبزی چبانے کے اندر کام آتے ہیں. اسی طریقے سے جانور ہیں، آپ جنگلات میں دیکھ لیجئے، شیر ہے، چیتا ہے، جو بڑا جانور ہے چھوٹے کو کھایا جا رہا ہے. تو کہتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑے کے لیے قربانی دیتا ہی دیتا ہے. یہ دنیا اصل انسانوں کے لیے اور انسان اصل آخرت کے لیے. اسی کو ایک حدیث میں فرمایا الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے اور ہم کو آخرت کے لیے بنایا گیا. تو یہ اور اس جیسے جو اعتراضات ہیں کہ صاحب اتنے پیسوں میں، ہم تو بھائی جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو اس کائنات کا کریٹر ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو اس کے حکم کے تابعداری کے لیے بالکل لگا دیا ہے، ہم نے اس کو بڑا مانا ہے. اب یہ دیکھو تم کس کو بڑا مانتے ہو، جس نے کائنات کو بنایا وہ زیادہ بڑا ہے یا تمہارا نفس زیادہ بڑا ہے یا تمہاری عقل زیادہ بڑی ہے؟ جواب بہت آسان ہے. تو جو لوگ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں ان کے اندر سوائے یہ کہا جائے کہ عقل نہیں ہے، یہ ایسے ہی بس کچھ چیزیں انہوں نے جوڑ دی اور اعتراض کچھ بھی کر دیا، یہ چیزیں معقول نظر نہیں آتی ہیں. تو قربانی کے تعلق سے یہ چند چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر ہم قربانی نہ کریں اور اپنے پیسے قربانی کے فلسطینی بھائیوں کو بھیج دیں تو ایسا کرنا ہمارے لیے کیسا ہے؟ تو خوب سن لیجئے، قربانی کرنا واجب ہے. جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے. پہلے قربانی ہے، یعنی عید الاضحیٰ کے دن پہلے قربانی ہے، اس کے بعد چیریٹی ہے. بھئی حدیث میں کیا آیا؟ عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے زیادہ عظیم عمل کوئی نہیں ہے. ایک شخص قربانی نہ کرے اور عید الاضحیٰ کے دن سب کو جو ہے راشن کی کٹ بانٹنے لگے. ایک شخص عید الاضحیٰ کے دن قربانی نہ کرے، ان کا مکان بنوانے لگے، ان کی دکان بنوانے لگے، چاہے دکان میں کتنے ہی پیسے لگا دے، چاہے مکان میں کتنے ہی پیسے لگا دے، چاہے راشن کی کٹ کتنی ہی مہنگی بانٹ دے، لیکن قربانی سے زیادہ عظیم عمل اس دن نہیں ہے. ہر دن کا خاص عمل ہوتا ہے. عید الاضحیٰ کا دن یہ قربانی کا دن ہے.
تو عید الاضحیٰ کے دن قربانی کا دن ہے، تو اس دن تو قربانی سے زیادہ عظیم کوئی نہیں ہے، لیکن فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنا یہ امت مسلمہ پر فریضہ ہے، یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ان کا تعاون کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پورے طور پر قربانی کو تو نہ چھوڑیں۔ آپ قربانی کراتے تھے 20,000 کی 40,000 کی، آپ کم کی قربانی کرا لیں، آپ جو ہے چھوٹے جانور کے بجائے جو بڑے جانور میں 7واں حصہ لے لیں، اور باقی پیسے آپ جو ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کو بھیج دیں۔ اس کی تو گنجائش ہے، یہ تو بہت اچھی تدبیر ہو سکتی ہے، قربانی بھی نہ چھوٹے، ہمارے فلسطینی بھائی کی اعانت اور مدد بھی نہ چھوٹے، لیکن قربانی کو بالکل چھوڑ کر سارا پیسہ جو ہے تو اس کے اندر بھیجنا یہ مناسب۔ نفلی جو کام ہے ان کے پیسوں کو روک کر فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنا، اس پر زیادہ وہ کی جائے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہمارے وہاں تو گوشت بہت زیادہ ہے، لیکن ہندوستان میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر گوشت بہت مختصر سا ہوتا ہے، لوگوں کو گوشت نہیں مل پاتا ہے، یا دوسرے ملک افریقہ وغیرہ کے اندر گوشت نہیں ہو پاتا ہے، تھوڑا سا گوشت ہوتا ہے، تو کیا ہم وہاں قربانی کرا کے وہاں گوشت تقسیم کر سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، قربانی ہونا ضروری ہے، قربانی ہونا ضروری ہے، چاہے آپ اپنے سامنے کرا لیں، چاہے آپ جو ہے دوسرے ملک میں آپ کا کوئی معتبر آدمی ہے وہ وہاں کرا دے اور ضرورت مندوں میں گوشت کو تقسیم کر دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ ایک الگ فضیلت ہے، قربانی ہم اپنے ہاتھ سے کریں، اپنے سامنے کریں، اور جو قربانی کے اندر جو ہے مہنگا قسم کا جانور ہو، جو فربا ہو، تندرست ہو، خوبصورت ہو، اس کی قیمت زیادہ ہو، قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال کی نظر پیش کر رہے ہیں، تو نظر بہترین ہونی چاہیے، نظر بہترین ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جانور لنگڑا ہو، لولا ہو، کانا ہو، اس کا کان کہیں سے کٹا ہو، اس کے پیر میں کہیں سے چوٹ ہو، تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اگر جانور میں چوٹ زیادہ آ گئی اور اتنی زیادہ چوٹ آ گئی جس کی وجہ سے اس کی قیمت میں فرق پڑ جائے، جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں فرق پڑ جائے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، ایسے جانور کی قربانی۔ لیکن اگر ہلکا پھلکا کوئی عیب آ گیا، ہلکے پھلکی کوئی چیز آ گئی تو وہ تو معاف ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ ہے جہاں تک ہو سکے بہترین سے بہترین، فربا سے فربا، عمدہ سے عمدہ جانوروں کی قربانی کریں۔ قربانی آپ اپنی بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے مرحوم والد کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، جو انبیاء کرام ہیں آپ ان کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی اور کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ خود حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی کی ہے۔ 100 اونٹ، آپ سمجھیے 100 اونٹ، ایک اونٹ کتنا مہنگا ہوتا ہے، اور 63 اونٹ کو تو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، چھری اپنے ہاتھ میں لے کر ذبح کیا، اور باقی جو 37 اونٹ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ بقیہ اونٹ کی قربانی وہ فرما دیں۔ تو جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ یہ دل کی باطنی کیفیت ہے جو نظر نہیں آتی ہے، لیکن اس کو بہترین قربانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر قربانی کیوں کر رہے ہو، آج ہی کیوں کر رہے ہو؟ صرف اللہ کے حکم کی خاطر کر رہے ہیں، بہترین قربانی کر رہے ہیں، ریا اگر نہیں ہے واقعی تقویٰ ہے۔ اس وجہ سے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے، جانور ہم خرید کے لا رہے مقابلہ نہ کریں کہ صاحب فلاں اتنے کا لے کر آیا تو ہم اتنے کا لے کر آئیں گے، صاحب فلاں نے اتنے جانور قربان کیے تو ہم اتنے جانور قربان کیے، فلاں اس شہر کا جانور لے کر آیا تو ہم اس شہر کا جانور لے کر آئیں گے، یہ مقابلہ نہ کریں۔ فی نفسی، بغیر کسی مقابلے اور تقابل کے اپنا مال زیادہ سے زیادہ للہ فی اللہ، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کریں۔ تو اس طریقے سے قربانی کریں گے انشاءاللہ ہمارے درجات بلند ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کے فرمانے ملیں گے، اور ہمیں نیکیوں سے قربت ہوگی، گناہوں کی زندگی سے ہم دور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ کس کے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔